نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک بڑی اہم گفتگو کہہ لیں یا نالج شیئرنگ کہہ لیں یا ایک گزارش کہہ لیں، جس کا تعلق براہ راست انسانی شعور کے ساتھ ہے۔ جیسے میں کہوں گا کہ اس کا تعلق انسان کے علم، انسان کی پڑھائی یا اس کے ساتھ نہیں، بلکہ شعوری طور پہ اگر انسان بیدار ہو تو اس کا احساس کر سکتا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہر گھر کے اندر، ہر شخص کے پاس اس دور کے اندر ایک سیل فون موجود ہے اور اینڈرائڈ فون موجود ہے، اور عمومی طور پہ ہر دوسرے آدمی کے پاس جو موبائل فون ہے وہ عمومی طور پہ ڈبل سم ہے، ڈوئل سم موبائل فونز ہیں۔ تو جہاں ہم اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہمیں چندہ اس کے جو آداب کہہ لیں یا اس کے پروٹوکولز کہہ لیں یا اس کا جو طریقہ کار ہے یا اس کا مصرف جو ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا علم یا احساس ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ ہزیمت نہ بنے، زحمت نہ بنے ہمارے لیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ میں عمومی طور پہ میں اینڈرائڈ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں صرف سیل فون کو ایز اے سیل بات کرنے کے حوالے سے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ دیگر معاملات میں تو اس کو مختلف طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمارا اس ٹائم سبجیکٹ نہیں ہے۔ ہم صرف سیل فون کو، موبائل فون کو، سیلولر فون کو ایز اے کال کے حوالے سے جو ہیں، کال کے حوالے سے جو ہے وہ اس ٹائم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا۔ تو اس میں جو میری ذہن میں کچھ باتیں ہیں تو میں چاہ رہا ہوں شیئر کر دوں آپ حضرات کے پاس، کہ اصل میں سیل فون کی جو سہولت ہے یا سیل فون کا جو ہونا ہے، وہ جس کے پاس وہ سیل فون ہے یا جس نے اپنی پاکٹ میں ایک موبائل فون رکھا ہوا ہے جس کے اندر سم ہے، اس نے اپنے آپ کی، اپنی ذات کی ایکسیس دی ہے دوسروں تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی کہ جب وہ جہاں پہ بھی جس وقت بھی موجود ہے اور وہ اس بات کی اجازت دے رہا ہے دوسرے لوگوں کو کہ وہ اس تک پہنچ سکیں، اس سے رابطہ کر سکیں، یعنی کہ اس کا پرائمریلی جو فنکشن ہے وہ اپنی ایکسیس دوسروں کو دینا ہے، دوسروں کی ایکسیس لینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز اگر ہمارے ذہن میں ہو نا، تو ہم اس کی جو ہے بہت سی جو ہے وہ پریشانیوں سے، قباحتوں سے بچ سکتے ہیں، یا اس کا صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دے دوں کہ جیسے ایک کمپنی ہے، وہ کسی انسان کو جو ہے وہ ایک موبائل فون جو ہے وہ اپنے امپلائی کو دیتی ہے کہ جی یہ موبائل فون آپ کے پاس ہے، اس میں آپ کو کمپنی جو ہے وہ بیلنس دے رہی ہے، اور اس میں سم بھی کمپنی نے ڈلوا کے دی ہوئی ہے، اس کا خرچہ بھی موبائل فون کا جو ہے وہ کمپنی نے برداشت کیا ہے۔ اس کو آپ اپنے پاس ہر وقت اپنی پاکٹ میں رکھیں گے تاکہ آپ ایکسیسیبل رہیں، تاکہ ہماری کمپنی کی پہنچ آپ تک رہے، جہاں پر بھی ہوں ہم آپ سے رابطہ کرنا چاہیں ہم آپ سے رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمپنی نے اس کی ایکسیس لینے کے لیے اس کو پریویلیج دیا ہے کہ وہ اس کو موبائل فون لے کر دیا ہے، اس کو سم کارڈ لے کر دیا ہے، اور اس کا بیلنس بھی اس کو وہ لوڈ کر کے دے رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی ذات سے اپنا خرچہ کر کے ایک موبائل فون رکھتا ہے، سم کارڈ وہ لیتا ہے، اپنے نام پہ نکلواتا ہے اور اس کا خرچہ بھی پورا کرتا ہے، اس کا لوڈ بھی خود برداشت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو ایکسیس ہے وہ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہے، لیکن وہ ایکسیس کا اختیار اسی کے پاس رہے گا۔ موبائل فون اس کے پاس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو جب دل چاہے جب چاہے ایکسیس کا اختیار ہو، نہیں۔ اختیار جو ہے وہ جس کے پاس موبائل فون ہے، جس کی سم ہے، جس کا نمبر ہے، جو اس کا بیلنس ڈلواتا ہے، اس کا خرچہ بیئر کرتا ہے، وہ اختیار بھی بہرحال اسی کے پاس ہوگا۔ اب وہ چاہے نہ چاہے جب مرضی اس کو سوئچ آف کر دے، وہ کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے، جب مرضی اس کو اٹینڈ کرے یا نہ کرے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کے موبائل فون پہ کال آ رہی ہے اور وہ اپنے تک ایکسیس نہیں دینا چاہ رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ بزی ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس کا تیسرا مطلب ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے سیل کے پاس۔ یہ تینوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ تو ان تینوں پاسبلٹیز میں کال کرنے والے کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ریپیٹڈ کالز نہ کرے، کال کے اوپر کال نہ کرے، بلکہ کال دینے کا مقصد مسڈ کال ہو جاتی ہے آپ کے کسی نمبر سے، تو وہ آٹومیٹیکلی اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ جب بھی اویلیبل ہوگا اپنی سہولت کے مطابق وہ آپ کو رنگ بیک کرے گا،
کال بیک کرے گا یا میسج کرے گا یا وائس نوٹ ڈالے گا، جو بھی طریقہ کار اس نے اختیار کرنا ہے، یا اگر وہ اس ٹائم اویلیبل نہیں ہو سکتا آپ کو بعد میں ایکسکیوز کرے گا یا جو بھی کرے گا اپنی وجہ بتائے گا، اپنی ان اویلیبلٹی کے بارے میں بتائے گا. تو بہرحال گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ایکسیس کا اختیار اس کے پاس ہے. یہ اخلاقی طور پہ ہم اس بات کو سمجھ لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کال کر رہا ہوں تو میں فار گرانٹیڈ لیتا ہوں کہ وہ میرا فون پک کرے، حالانکہ نہ وہ میرا ملازم ہے، نہ میں اس کے سیل فون کو اس کو لے کے دیا ہے. وہ ایکسیس دینا چاہے گا تو وہ ضرور دے گا. اور پھر ہم غیر اخلاقی حرکت کیا کرتے ہیں کہ ہم کال کے اوپر کال ریپیٹڈلی کرتے جا کے، یعنی کہ ایک بندہ اگر کال نہیں پک کر رہا، ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی خاص اس سے زیادہ امپورٹنٹ کسی ایشو میں بزی ہے، مصروف ہے. جیسے ہمارا یہاں مریضوں کو دیکھنے کا سلسلہ چلتا ہے اکثر، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کسی نے کال کی اور میں کسی پیشنٹ کو دیکھ رہا ہوں کسی میٹنگ میں بزی ہوں تو کال پہ کال آ رہی ہے، کال پہ کال آ رہی ہے. کال کرنے والا جو ہے وہ بس نہیں کر رہا، وہ سمجھتا ہے کہ میری کال زیادہ امپورٹنٹ ہے، میری کال کو پک کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ ایک دفعہ کال کر دینا بہت کافی ہوتا ہے، یا پھر 1 سے 2 دفعہ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کال کر رہے ہیں اور پھر بعض اوقات ایک اور بھی چیز ہے، میں حیران ہوتا ہوں، بلکہ اس سوچ کے اوپر حیران ہوتا ہوں جہاں پہ لوگ ڈوئل سم موبائل یوز کر رہے ہیں، کسی اور سم کوئی اس موبائل کے اندر کوئی اور سم بھی پڑی ہے، کوئی اور نمبر بھی ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات پہ، اس سوچ کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر. آپ بھی ذرا اس کا انالیسس کیجیے گا. اور کہ ایک نمبر پہ آپ نے کال کی، کال اٹینڈ نہیں ہوئی، آپ نیٹ ورک چینج کر کے دوسرے نمبر پہ کال کر رہے ہیں. چیز ہے کہ دونوں سمیں ایک ہی موبائل کے اندر ہیں، ایک ہی جگہ پہ وہ موبائل پڑا ہوا ہے، وقت بھی وہی ہے، لیکن اس کو نیٹ ورک چینج کر کے کال کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی کہ اگر ایک آدمی کے پاس ایک کسی نیٹ ورک کا موبائل نمبر ہے اور آپ اس پہ کال اٹیمپٹ دے رہے ہیں اور وہاں سے کال پک نہیں ہو رہی، اب آپ اسی بندے کا دوسرا موبائل نمبر جو ہے اس کے اوپر کال اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس پہ کالز دے رہے ہیں. تو جب ایک بندہ ایک پہ نہیں اٹھا رہا تو دوسرے پہ کیسے پوزیشن میں آئے گا اٹھانے کی؟ ٹھیک ہے نا. یہ کیا سوچ ہے کہ اگر اس پہ نہیں اٹھا رہا تو دوسرے پہ اٹھا لے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی عجیب قسم کی ایک مذائقہ خیز سچویشن بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے. جب میں دیکھتا ہوں اکثر میرے ملنے ڈیئر میں سے نیئرز میں سے اور فیملی فرینڈ میں سے اور دوسرے کلوز فرینڈ میں سے فاسٹ فرینڈ میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کال آ رہی ہوتی ہے ایک نیٹ ورک پہ آئی، اگر وہ پک نہیں ہوئی ساتھ ہی انہوں نے نیٹ ورک چینج کر لیا، دوسرے نیٹ ورک پہ بیلس دینا شروع کر دی، کال کرنا شروع کر دی. تو بڑی مذائقہ خیز کنڈیشن ہوتی ہے. اس پہ ذرا غور کیجیے گا کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس ساری چیزوں کا تعلق جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پڑھائی سے نہیں ہے، علم سے نہیں ہے، ایجوکیشن سے نہیں ہے. یہ یا تو آپ کے گھر کا ماحول، گھر کی تربیت، یا آپ کا اپنا شعور، آپ کے اندر کا شعور اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ کی اخلاقی معیار کیا ہے، آپ کی ویلیوز کیا ہونی چاہیے، کہ آپ کس کو کتنی سپیس دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب کال ملا رہا ہوں اپنی ذات سے تو میری کال اٹھانا اگلے کے لیے فرض عین ہے. وہ میری کال کیوں نہیں پک کر رہا؟ بعض اوقات تو لوگ شکایت یار تجھے کال نہیں پک کر دے، یار تجھے کال نہیں چک دے. بھائی نہیں کرتے تو بھائی کوئی وجہ ہوگی نا اس کے پیچھے. ٹھیک ہے نا. آپ اس وجہ کو ڈسکس کروائیں یا اس سے وہ کہلوائیں. آپ جب وہ اویلیبل ہو اس سے کال بات کریں. طریقہ بھی یہی ہے، اسلام بھی یہی اس بات کا درس دیتا ہے یہ بھی کہ بھئی آپ دروازے کو نوک کریں، اگر دروازہ کھل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ تھوڑے سے پاز کے بعد، تھوڑے سے پاز، یہ نہیں ہے ناکنگ پہ ناکنگ نہیں ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ تھوڑے سے پاز کے بعد، وقفے کے بعد دوبارہ نوک کریں، پھر تھوڑے وقفے کے بعد تیسری دفعہ نوک کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی جواب نہیں آئے تو بلا ماتھے پہ شکن ڈالے جو ہے وہاں سے چلے جائیں. اور یہ اچھا گمان رکھیں کہ یار یہ گھر پہ نہیں ہوگا یا بزی ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہم جو ہے فوری طور پہ نیگیٹو سوچ میں چلے جاتے ہیں. اور ایک تو پہلا ہمارے سے جو ہے وہ بڑا عجیب قسم کا عمل یہ ہوتا ہے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک کال، ساتھ ہی دوسری کال، ساتھ ہی تیسری کال پہ اٹیمپٹ نہیں ہوئی، اب نیٹ ورک چینج کر کے کال کر رہے ہیں، دوسرے نیٹ ورک پہ ایک کال، پھر دوسری کال، پھر تیسری کال. یعنی کہ اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جو کسی وجہ سے اٹیمپٹ نہیں کر پا رہا وہ اور زیادہ پریشان، پینک ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، میں اٹینڈ کروں یا اپنا دوسرا کام دیکھوں. ٹھیک ہے نا. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس میں آپ اپنے
دوست احباب کو، اپنی ذات کو اس کے اوپر رکھ کے سوچیں کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا موبائل فون کا استعمال ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ تنگی کا اور پریشانی کا سبب بنے؟ یہ سہولت کی چیز ہے، اس کو سہولت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ اس کو میسج ڈال دیں کہ یار میں ایمرجنسی طور پر اس پریشانی میں ہوں، یا مجھے فوری طور پر بات کرنا ہے. آپ جیسے ہی اویلیبل ہوتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کریں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے محسوس کی، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو اس میں آپ لوگ اپنے طور پہ اپنا انالیسس بھی کریں. بعض اوقات بندہ اپنی ذات سے نا ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کا خود اپنا ایٹیچیوڈ ایسے ہی ہوتا ہے جب تک کہ اس کو ریئلائز کروایا نہ جائے. یعنی کہ اکثر میں عمومی طور پہ لوگوں میں جب یہ بات کرتا ہوں تو بہت سے لوگ جن کا یہ عمل ہے جو میں بیئر کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں جی بالکل ایسی بات ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس کے اندر رکھ کے سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ یار میں تو خود بھی تو ایسی کر رہا ہوں. تو میں اب اس ویڈیو پیغام کے ذریعے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہر شخص جو اس بات کو سن رہا ہے، جس تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، یہ پیغام پہنچ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اس پہ رکھ کے، اس کسوٹی پہ رکھ کے دیکھے کہ یار میرا ایٹیچیوڈ ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا ہے تو اس کے اندر تبدیلی لائیے، پازیٹیوٹی لائیے. ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کو اسپیس دیجیے اور لوگوں کو سہولت دیجیے. لوگوں کے لیے اس جو گیجٹ ہمیں ملا ہے اس دور کی، جو اتنی بڑی ایجاد ہے اور اتنی بڑی سہولت ہے، اس کو سہولت رہنے دیجیے، نہ کہ یہ ہمارے لیے ہزیمت بن جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.